خیبر پختونخوا حکومت کے مشیر خزانہ مزمل اسلم صاحب ہمارے سے بات کریں۔ مزمل صاحب، آپ نے یہ کہا کہ جس دن عمران خان صاحب سے ملاقات ہو گئی تو اس کے بعد ان کی ہدایات کی روشنی میں بجٹ میں تبدیلی بھی ہوگی، تو یقیناً وہ آپ سے یہ بھی تو پوچھیں گے کہ بھئی کہ جو وزیر اعلیٰ کے صوابدیدی فنڈ میں پہلے 5 کروڑ روپے مختص تھے، تو اب نئے بجٹ میں اس کو آپ نے 50 کروڑ روپیہ اس میں آپ نے 50 کروڑ روپیہ خرچ کر دیا، تو تقریباً آپ نے 45 کروڑ روپیہ اضافی خرچ کیا، تو وہ پوچھیں گے نہیں آپ سے کہ اتنی شاہانہ خرچی کیوں ہوئی ہے؟ دیکھیں، میں آپ کو اپنے وزیر اعلیٰ کی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ یہ واحد وزیر اعلیٰ ہے جس نے کوئی ایک سال میں بیرونی ملک کا سفر نہیں کیا، بلکہ صوبہ خیبر پختونخوا کے علاوہ ایک دفعہ لاہور جلسے کے لیے گئے تھے، اس کے علاوہ کبھی صوبے سے باہر بھی نہیں نکلے، اسلام آباد اور اس کے علاوہ یہاں ان کی فیملی ان کے گھر پہ رہتی ہے ڈی آئی خان میں، وہ بھی یہاں نہیں رہتی۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے ایک سال میں خیبر پختونخوا میں بہت سارے پی ٹی ایم سے لے کر بہت سارے معاملات ہوئے تھے، جرگاز ہوتے رہے، پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہوتی رہی ہیں، یہ سی ایم ہاؤس 18 گھنٹے آپریشنل رہتا ہے۔ تو میں کوئی ان کے لیے دلیل یا ان کے لیے کوئی وہ نہیں کر رہا، پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر سی ایم آفس اپنے دفتر کا خود ہوتا ہے، وہ اپنے جو ان اخراجات کا خرچے کا خود، وہ واحد پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر سی ایم آفس خود ہوتا ہے، لیکن یہ خرچے دوسرے صوبوں کے تناسب سے بہت کم ہیں، اور اگر شاہانہ خرچے کرنے ہوتے تو وہ سفر کرتے، گھومتے پھرتے۔ یہ واحد صوبہ ہے جس کے وزیر اعلیٰ کے پاس اپنا جہاز بھی نہیں ہے، ایون بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کے پاس بھی جہاز ہے، سندھ کے وزیر اعلیٰ کے پاس بھی جہاز ہے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ کے پاس بھی جہاز ہے۔ واحد وزیر اعلیٰ ہے جس کے پاس ایک ہیلی کاپٹر ہے، اور انہوں نے ایک دفعہ سفر کیے ٹوٹل ایک سال میں ہیلی کاپٹر میں، ایک یا دو دفعہ، اس پہ بھی نہیں بیٹھے۔ یہ ذرا مجھے بتائیں کہ اگر پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے چیف منسٹر کے پاس جہاز ہے تو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کے پاس جہاز کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ اس کی نااہلی نہیں ہے؟ میں نے تو پہلی بات بولی کہ ہونا چاہیے، تو لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب اجازت دیں گے تو کبھی دے دیں گے تو لے لیں گے، تو اب وہ خان صاحب نے روکا ہوا ہے یا خیبر پختونخوا کی حکومت نے کیوں نہیں رکھا، یہ اس کا جواب میں بھی آپ کی طرح ڈھونڈ رہا ہوں، ہونا چاہیے۔ ہاں، اچھا، اور اب یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے بجٹ پیش کیا ہے اس میں گڈ گورننس کے لیے، ریفارمز کے لیے آپ نے، یعنی گڈ گورننس ریفارمز کے لیے آپ نے 7 ارب روپے رکھے ہیں، ذرا یہ تھوڑا سا بتائیں گے یہ کس قسم کی ریفارمز ہیں جن پہ آپ 7 ارب روپیہ خرچ کریں گے؟ یہ جو کی پبلک سیکٹر ڈیولپنگ ایریاز ہے، جیسے پبلک ہیلتھ انجینئرنگ ہے، پانی کا جہاں پہ ایشو ہے، لا اینڈ آرڈر سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، یہ گڈ گورننس سے مطلب یہ نہیں کہ یہاں پہ کوئی بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں، یہاں ایجوکیشن سیکٹر ہو گیا، وہاں پہ جہاں پہ آؤٹ آف اسکول چلڈرن زیادہ ہیں وہاں پہ اسپیشل انسینٹیوز دینے کے لیے، جہاں پہ پانی کی بہت قلت ہے، پانی نہیں ہے، ان کے لیے اسپیشل جسے کہتے ہیں کہ وہ پروویژن رکھنے کے لیے، جہاں پہ سیکیورٹی لا اینڈ آرڈر کے لیے، اگر کوئی جیسے ابھی کرم کا واقعہ آپ کے سامنے ہوا تھا، تو کرم کے لیے ایک آپ کو ایمرجنسی فنڈ دینے پڑے، وہاں کی ترسیلات، سامان، دوائیاں، یہ تمام چیزیں، تو یہ اس زمرے میں جو ہے یہ چیف سیکرٹری آفس نے یہ ایک ڈیولپمنٹ فنڈ کے اندر یہ پروویژن رکھا ہے کہ تاکہ اگر کوئی چیز جہاں ضرورت ہو تو اس کے اکارڈنگلی خرچ کی جا سکے۔ اچھا، ذرا اب تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ آپ کو یاد ہے ہم نے بجٹ سے پہلے ایک پروگرام کیا تھا، اس میں ہم نے کم از کم تنخواہ جو ہے اس کے بارے میں بات کی تھی، تو آپ کے خیال میں جو آپ نے 40,000 روپے کا جو اعلان کیا ہے کہ کم از کم تنخواہ 40,000 روپے ہونی چاہیے کسی کی بھی، مزدور کی بھی، کسی بھی شخص کی، کیا اس پر آپ عمل درآمد بھی کریں گے؟ دیکھیں عامر صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اگر ایک گھر کو چلانا ہو تو 40,000، اس وقت جب آپ سے بات ہوئی تھی تو 36,000 ہماری تھی، میں نے کہا تھا یہ ناکافی ہے، یہ نہیں چل سکتا گھر، اگر ہاؤس ہولڈ اگر 2-3 لوگ مل کے کام کرتے ہیں اس گھر میں 70-80 ہزار آتا ہے تو گزارا ہوتا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ یہ 40,000 بھی کوئی قابل فخر کام نہیں کیا ہم نے، کوئی مطلب اس سے کوئی لوگوں کی زندگی میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئے گی، لیکن ہم نے منفرد کیسے ہوئے کہ وفاقی حکومت نے منیمم ویج نہیں بڑھائی، اچھا، اپنی 37,000 پہ رکھی، پھر اس کے بعد سندھ حکومت نے بھی منیمم ویج نہیں بڑھائی، خیبر پختونخوا وفاق کے بعد دوسرا تھا جس نے بجٹ دیا،
اس نے اس کو 40,000 کیا, ہمیں دیکھتے ہوئے پنجاب نے کیا. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ یہ جو آپ کا جو دوسرا سوال ہے, یہ اس سے زیادہ اہم ہے. ہمارے یہ جو سرکاری ملازمین جو ڈیلی ویجز پہ ہیں, یہ تو ان پہ فوری لاگو ہو جاتا ہے, ان کو فوری طور پہ جو ہے یہ اگلے مہینے سے یہ تنخواہ ملے گی. لیکن جو نجی شعبہ ہے یہ بہت ان ریگولیٹڈ بھی ہے, اور یہ جو ہے نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں ہمارے کاروبار نہیں چل سکتے. یا آپ نے دیکھا ہوگا وزیر خزانہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ بڑے بڑے جو انڈسٹریلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہیں چلا سکتے اتنی بڑی تنخواہ کے ساتھ, اتنی بڑی بولتے ہیں, اللہ معاف کرے. تو یہ کہ یہ ایک نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ یہ 40,000 کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہے نجی شعبے میں. اچھا, بہت بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ تھے. جو آخر میں نے ان کو سوال کیا اور انہوں نے جو جواب دیا یہ بہت ہی اہم ہے کہ جو کم از کم تنخواہ ہے مزدور کی یا کسی بھی سرکاری ملازم کی, وہ 40,000 روپے قرار دی ہے خیبر پختونخوا حکومت نے. تو جو سرکاری ادارے ہیں وہاں پر تو اس پر امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے, اور مزمل صاحب نے کہا کہ یہ امپلیمنٹیشن کل سے وہ کروا رہے ہیں, یعنی کہ 2 جولائی سے 3 جولائی سے یہ ہو رہی ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر میں یہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی, کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر میں حکومت جو ہے وہ اپنے اعلانات اور اقدامات پر عمل درآمد کروانے میں کافی حد تک ناکام رہتی ہے. یہ بھی ایک چیلنج ہے ریاست پاکستان کے لیے کہ جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہاں پر جو کم از کم تنخواہ ہے وہ 40,000 کیوں نہیں ہو سکتی. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو یہاں اسلام آباد جو فیڈرل کیپٹل ہے, یہاں پہ جو بہت سے سیکورٹی گارڈز ہیں وہ بھی 15-20 ہزار روپے پہ نوکری کر رہے ہوتے ہیں. تو 15-20 ہزار روپے پہ جو آدمی پیرا دے گا وہ پیرا کیسا دے گا, یہ آپ خود سوچیں.